اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جاؤ فلاں بستی ہے اور اس بستی کو اتنا سخت ترین عذاب دو کہ جب ان پر عذاب آئے تو ان کی چیخ و پکار میں بھی سنوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا عذاب اس بستی پر ہو۔ اللہ کے فرشتوں نے جب حکم سنا رب کا تو عرض کی یا باری تعالیٰ وہ جو فلاں بستی ہے نا اس میں تو ایک بڑا نیک بندہ بھی ہے جو تیری عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو بھی ایسا عذاب دو کہ اس کی بھی چیخ و پکار میں سنوں، اس لیے کہ جب اس کے سامنے میری نافرمانی کی جاتی ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر ذرا سا بھی بل نہیں آتا، اس کے چہرے پر ذرا سی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی کہ میرے رب کی یہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بروز قیامت اس امت کے بعض لوگ بندر اور خنزیر کی صورت میں قیامت کے دن اٹھیں گے، بندر اور خنزیر کی صورت میں۔ تو پوچھا گیا کہ ان کی صورتیں کیوں ایسی ہو گئیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جہاں پر ضروری بنتا ہے، اس امت کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہاں تک جہاں آپ نے اپنی اولاد کو تربیت کرنی ہے وہیں پر آپ پر ضروری ہے کہ جو آپ کے ہمسائے آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی نیکی کی طرف لائیں۔ اور حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ بروز قیامت ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کر یہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میرا فلاں پڑوسی اس نے میرے حق میں خیانت کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پڑوسی لایا جائے گا۔ جب وہ پڑوسی آئے گا تو وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو نہ اس کے مال میں کوئی خیانت کی اور نہ ہی اس کے اہل و عیال میں کوئی خیانت کی، اور اس نے مجھ پر مقدمہ کیوں کر دیا، یہ مدعی کیوں بن گیا؟ تو وہ آدمی کہے گا یا باری تعالیٰ اس نے میرے حق میں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے نہ میرے مال میں خیانت کی اور نہ ہی اس نے میرے اہل و عیال میں خیانت کی، مگر جو میں نے اس پر دعویٰ کیا ہے اس لیے کہ یہ میرا پڑوسی تھا، یہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ یہ نیکی آپ نے خود بھی کرنی ہے، ساتھ میں لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ کی؟ تو وہ کہتے 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کہ ان سے عرض کی کہ بزرگوں تسی کی میں 5 نمازاں پڑھ لیندے، لوگ کی 5 نمازاں پڑھ دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 5 تو میں خود پڑھتا ہوں اور ساتھ میں 4 اوروں کو بھی مسجد کے لیے لے کر جاتا ہوں، اور جو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے اللہ نے نیکی کرنے والوں کو تو اجر دینا ہی ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو لے کر نیکی کرنے والوں کو لے کر آتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ انہیں بھی اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ علماء یہ اپنی زبان سے لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، غازی اپنی تلوار سے لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، حاکم وقت یہ اپنے حکمرانی اور طاقت سے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اپنی نگاہوں سے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کا ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں بستی ہے اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں مگر ہیں وہ کافر، مسلمان کوئی بھی نہیں ان میں۔ تو آپ نے جب یہ سنا اور آپ گئے اس بستی میں گئے تو جا کر پوچھا ان سے کہ یہ بستی فلاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہی بستی ہے۔ اس وقت بستی کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ میں تمہیں اسلام کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بعض اوقات لوگوں میں وہ ذرا جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں
ہم تمہارے دین کو مان لیتے ہیں، لیکن ہم نے تو تمہارے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ہم نے تو یہ تمہارے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل نبی ہیں ان کی طرح ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان میں حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، اور اس امت کے آپ عالم دین ہیں، تو آپ اس نبی جو بنی اسرائیل کے تھے ان کی طرح کام کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہیں جو سوال کرنا پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ مردوں کو زندہ کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جو چاہتے ہو میں ویسا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر آئیں اور آ کر اس مردے کو زندہ کریں۔ آپ قبر پر گئے تو آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ اپنی قبر سے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ یوں تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کس نبی کا امتی ہے؟ تو اس نے کہا میں حضرت دانیال علیہ السلام کی امت کا ایک ادنا سا فرد ہوں، ان کا امتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ نے مجھے کیوں کھڑا کیا؟ آپ نے مجھے قبر سے کیوں کھڑا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کرتے ہیں، میں نے اس لیے کھڑا کیا، اور تو اس بات کی گواہی دے کہ اسلام سچا دین ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں اسلام سچا دین ہے۔ آپ نے تبلیغ کی تو پوری کی پوری بستی، چند ایک جو لوگ تھے ان کے علاوہ ساری کی ساری بستی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے ولی کی یہ تبلیغ تھی۔ اب آگے سنیں کہ انہی میں سے صرف نیکی کی دعوت دینے پر اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، اور ایسے ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا، جن میں سے ایک بڑا نام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا آتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی عمر 10 سال تھی، اور آپ کے جو والد گرامی ہیں یہ اسی بستی میں رہا کرتے تھے۔ آپ کی تبلیغ پر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تبلیغ پر، آپ کے والد آپ کے حضرت شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر 10 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے اسلام کا بڑا رہنما بنا دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے۔ اور پھر آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی، اس کے پاس آپ نے اس کے لشکر میں ایک بطور سپاہی کے انٹری کی، داخل ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے ولی کی دعا کا اثر یہ تھا کہ آپ بڑے جرنیل بن گئے۔ جب جرنیل بنے تو اچانک جب نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی کا وصال ہوا، وفات پائی، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کو سلطان بنا دیا گیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے پورے یورپ کو فتح فرما دیا، اور پورا یورپ آپ نے فتح کیا، اور اسلام کی عظیم مسجد جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، آپ ہی نے اس کو صلیبی لوگ جو تھے ان سے آزاد کروایا۔ تو یہ ایک اللہ کے ولی کی ایک اسلام کی تبلیغ تھی۔ لوگوں کو صرف کہنا تھا اسلام کی طرف آؤ، اور آپ کے کہنے پر اللہ نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دیا۔ ہم لوگوں پر بھی لازم ہے، ہم جہاں اپنی تربیت کرتے ہیں وہیں پر لوگوں کی بھی تربیت کریں، اوروں کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔